مدرسۃ الاصلاح کا منہج۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی جو ان کی زندگی کے ہر شعبے میں طاری ہے، زیادہ تر نتیجہ ہے اس خرابی کا جو ان کی مذہبی تعلیم میں صدیوں سے پیدا ہو گئی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی یہ مذہبی تعلیم اپنے صحیح نہج پر قائم رہی، وہ برابر دین و دنیا کے تمام شعبوں میں ترقی کرتے رہے۔ لیکن جب سے یہ شاہراہ کج ہوئی، دینی مدارس اور مذہبی پیشواؤں کی کثرت کے باوجود مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور برابر بڑھتا گیا۔ ان حالات میں خدا نے ایک جماعت کو اپنی توفیق بخشی سے سرفراز کیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس اسلوب پر علوم دینیہ کی تعلیم ہو رہی ہے وہ قطعی ناقص اور غیر منتج ہے۔ جب اسلام ہماری دینی اور دنیاوی فلاح کا جامع ہے تو اسلامی تعلیم کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ نہ صرف ہماری عبادات کا دستور العمل ہو بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہو۔ اب ہمارے درد کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ محض رسمی تعلیم اور نصاب مروج کو ختم کرنا نہیں بلکہ مذہبی تعلیم کو اس کے صحیح معنوں میں جاری کرنا ہے، یعنی وہ وسعت و جامعیت جو اسلام کا مفہوم ہے وہ تفقہ فی الدین اسی سے عبارت ہے۔ اس جماعت نے اس بلند معیار تعلیم کو پیش نظر رکھ کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسۃ الاصلاح ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ اس نے مذہبی تعلیم کی صراط مستقیم کو پا لیا ہے، اس نے اسے اپنا مقصد اساسی قرار دیا ہے۔ وہ مقصد اساسی اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا اور جس کی آخری خطبے میں وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط و تنزل کا اصلی سبب یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کو آہستہ آہستہ کم کرتے گئے اور وہ علوم جو قرآن مجید کے لیے آلہ اور وسیلہ ہو سکتے تھے ان کی تحصیل میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ خود مقصود بالذات بن گئے۔ یہاں تک ہوتے ہوتے قرآن مجید کے درس و تدریس کے لیے انہوں نے بالکل جگہ نہ چھوڑی، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ محض تلاوت و حفظ الفاظ پر اکتفا کر لیا گیا اور ہم پر رسول خدا کی یہ شکایت منطبق ہونے لگی، یا ربا انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز سمجھ لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدرسۃ الاصلاح نے یہ راز پا لیا اور قرآن مجید کو ہدایت و ترقی تسلیم کر کے جملہ علوم کی تعلیم کو اس کی تعلیم کے ماتحت کر دیا۔ وہ ادب، فقہ، حدیث، تاریخ، سیر، منطق و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس طور پر کہ جس علم کی طرف قدم بڑھے قرآن مجید کی روشنی میں، اور جو دروازہ کھلے قرآن ہی کے اندر سے کھلے۔ ماہنامہ اصلاح، اگست 1936، شذرات، صفحہ 7۔ اس مدرسے سے متعلق جو باتیں اصول کی حیثیت سے ان کے بانیان و منتظمین کے سامنے تھیں اور جن کو وہ معاشرے کے سامنے پیش کر چکے تھے، وہ بارہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔ مدرسے کے مطبوعہ کاغذات سے ذیل میں سے ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سارے الفاظ مولانا اصلاحی کے ہیں اور ماضی میں اس کی توثیق خود مولانا فرائی نے کی ہے۔ مدرسے کے اساتذہ و طلبہ غریبانہ اور مذہبی زندگی بسر کریں، اساتذہ تنخواہ کے متوقع نہ ہوں، کفاف پر قناعت کریں۔ چنانچہ یہاں صدر، مدرس و محتمم 35 روپے ماہوار پاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا فراہی اس زمانے دارالعلوم عثمانیہ کے صدر کے طور پر 550 روپے خطیر تنخواہ لیتے تھے اور اس کو چھوڑ کر مدرسہ سے 35 روپے کی تنخواہ لے رہے تھے، اور بقیہ اساتذہ 20 25 روپے ماہوار پاتے تھے۔ یہ بھی اس طرح کے بعض مرتبہ سال بھر ان کی تنخواہوں کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ 2، قرآن مجید کی محققانہ تعلیم اس مدرسے کا نصب العین ہو۔ اس کے بعد حدیث و فقہ پر زور دیا جائے، منطق و فلسفہ اور کلام کی غیر ضروری کتابیں نکال دی جائیں، ان کی جگہ پر ادب عربی کی تعلیم دی جائے، حدیث شریف کی تعلیم جماعتی عصبیت سے آزاد ہو، فقہ میں فقہ اسلامی کی تعلیم دی جائے تاکہ طلبہ میں وسعت نظر اور رواداری پیدا ہو، تکفیر و تفسیق کا ولولہ نہ ابھرے، صرف و نحو کی تعلیم عملی ہو، یعنی رٹائی نہ جائے، فنون کی تعلیم میں امہات پیش نظر رہیں اور لیکچرز کا طریقہ اختیار کیا جائے، بقدر ضرورت انگریزی کی تعلیم دی جائے، حصول معاش کے لیے صنعت کی تعلیم دی جائے، یعنی دینی تعلیم حصول رزق کا ذریعہ نہ بنے، مدت تعلیم کم سے کم ہو
اور نرخ تعلیم انتہائی حد تک ارزاں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی مفت میں تعلیم دینے والا ادارہ نہیں تھا، جیسا کہ اس وقت کے اور آج بھی اکثر دینی مدارس کا وتیرہ ہے۔ 3، یہ مدرسہ اہل سنت والجماعت کے مختلف مذاہب کا سنگم ہو۔ یہاں حنفی اور اہل حدیث دونوں ملیں، ندوی، دیوبندی، اصلاحی سب تعلیم دیں، جزیات کے اختلاف کے باوجود سلف کے طریقے پر آپس میں شیر و شکر رہیں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو مٹا دیں۔ شذرات امین احسن اصلاحی، ماہنامہ الاصلاح۔